ہمارا بھارت وشو کا سب سے بہترین سپر پاور بنے، not just in economy or in prosperity, but in every sphere of life. I would like to request now Maulana Luqman Tarapuri Sahab, the Grand Imam جامع مسجد آنند. ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا بھی کہے اتنا کم ہے. جیسے کہ آچاریہ مادھو پریا داس سوامی جی نے کہا کہ یو ایس میں ان کی ایک کانفرنس میں میٹنگ ہوئی تھی. ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں جو ہم سنیں گے تو تھک جائیں گے، لیکن فی الحال ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ اور سیکھیں. آج مولانا صاحب ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو کائنات کی تمام انسانیت پر رحم کرنے والا دیاوان اور کروپالو ہے. اسٹیج پر براجمان مذہبی رہنما، سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی بہنیں، بچے، ایس جی وی پی کے اس گروکل میں میری یہ دوسری مرتبہ حاضری ہے. اہنسا وشو بھارتی کے کاریہ میں آج سے تقریباً 4 سے 5 سال پہلے میری حاضری ہوئی یہاں پر. قابل احترام سوامی مادھو پریا داس جی سے بارہا ملاقاتوں کا موقع ملا دیش میں ودیشوں میں. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ورلڈ ریلیجن پارلیمنٹ سالٹ لیک سٹی میں سوامی چدانند جی مہاراج کے نیترتو میں ہمیں 4 یا 5 دن رہنے کا وہاں موقع ملا. سبھی مذہب کے رہنما تھے. پورے ہندوستان کے ایک کلچر، ایک تہذیب، گنگا جمنی تہذیب جس کو کہتے ہیں، وہ وہاں پر سمئی ہوئی تھی. تاریخی ایک پلیٹ فارم تھا جہاں 10,000 سے زائد پوری دنیا بھر کے لوگ وہاں پر موجود تھے. میں اکثر وہاں کہتا ہوں اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہ ہم ایک ہی ٹیبل پہ جب وہاں پر سوامی مادھو پریا داس جی مہاراج جی، چدانند جی مہاراج جی، سوامی لوکیش منی جی، دہلی سے گرودوارا سے مسٹر چڈھا صاحب تھے، پربندھک کمیٹی کے ممبر، اور بھی بہت سارے کرسچن کمیونٹی سے تھے. جب ہم لوگ اپنے کاریہ کو پورا کر کے جب ایک ٹیبل پر بیٹھتے تھے ایک ساتھ میں، تو ساری دنیا کے لوگ ہمیں دیکھتے تھے، بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ آیا یہ بھارت کے لوگ ہیں یا کسی اور ملک کے لوگ ہیں. کیونکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہمارے اس دیش کی چھوی، بھارت کی جو چھوی اور گنگا جمنی تہذیب کی جو چھوی ہے، وہ اس کو مسخ کرنے کے لیے، اس کو مروڑنے کے لیے کافی لوگوں نے کوشش کی ہے. ہمارے بھارت دیش کے دشمنوں نے بھی اس میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی ہے. لیکن جو بھی ہمارے ٹیبل کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ بھارتیہ ہیں، آپ لوگ انڈین ہیں. تو ہم بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہاں ہم لوگ انڈین ہیں، ہم بھارتیہ ہیں. تو ایک ہی منچ پر، ایک ہی جگہ ساتھ بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے تھے، ایک ہی منچ پر بیٹھ کر کے ہم جو ہے چرچا بچارنا، سوچ فکر کرتے تھے. میرے دوستو، میں نے اسی کیمپس میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ جس ایشور نے، جس خدا نے، جس بھگوان نے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک ہی انسان بنایا ہے، اور وہ خدا، وہ پرماتما، وہ ایشور، وہ نسوارتھ ہے. وہ کتنا نسوارتھ ہے، قرآن میں اس کا ایک ایگزامپل بتایا، ایک مثال بتائی ہے. میں اس کو ذکر کرنا چاہوں گا. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں چوپائے جانور پیدا کیا آپ کے لیے، جس کے تھنوں کے اندر سے دودھ نکلتا ہے. وہ دودھ کی جو مشینری ہے ہم نے جو فٹ کی ہے، اسی دودھ کی نالی سے کے بازو میں پیشاب کی بھی نالی ہے، گوبر کی بھی نالی ہے، 3-4 نالیاں بہتی ہے. لیکن اس گائے یا اس بھینس کے تھن سے
صرف صاف شفاف دودھ نکلتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ اس نالی سے کبھی کوئی پنچر ہو کر کے پیشاب کے قطرے آ گئے ہو، یا جو ہے وہاں سے کوئی گوبر کی بو آ گئی ہو؟ نہیں، اس پرماتما نے اس دودھ کو ہمارے لیے یا اس کے بچے کے لیے پاکیزہ اور صاف شفاف دودھ بنایا۔ کیوں؟ وہ نسوارتھ ہے۔ اور ہم انسان اس دھرتی پہ آ کر اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے سوارتھی بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی کمائی کے لیے، ہم دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، دوسرے کے ساتھ کینہ کپٹ رکھنے کے لیے ہم اسی دودھ میں پانی ملانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پرماتما خدا ایشور کتنا نسوارتھ ہے، ہم سوارتھی اس دھرتی پہ آ کر کے بنتے ہیں۔ میں بہت لمبی تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا۔ اس بھارت کی گنگا جمنی تہذیب جو ہے، اس کا جو کلچر ہے، اس تہذیب کو، اس کلچر کو، اس سنسکرتی کو پوری دنیا میں آپ کو کہیں بھی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں دنیا کے تقریباً 40 سے 50 ملکوں کے اندر میرا آنا جانا ہوتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہوں، لیکن جو اس ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور اس ملک کو سوامی جی جیسے مہان لوگ جب ایسی دھرتی پر آئے ہوں، اور ایسی دھرتی کو صوفیوں نے، سنتوں نے، مہاکبیروں نے اگر اس دھرتی کو جو ہے اپنے تہذیبوں سے، اپنے کلچر سے پاون کیا ہو، پوتر اور شدھ اور مبارک کیا ہو، تو اس جو ہے مہان لوگوں کے اور مہان لوگوں کے بچوں اور ان کے اولادوں کے اندر وہی سنسکرتی، وہی کلچر اور وہی جو ہے آداب اور وہی اخلاق اور وہی کردار پیدا ہونے چاہیے۔ آج ہمارے اس بھارت کے جو پرستھتی ہیں، سوامی جی نے بتایا کہ آج میڈیا کے اوپر اور کہاں کہاں دھرموں کو بانٹنے کا جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ آج سے ہم تو تقریباً 15-20 سال سے ہم پیس پر پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ہندوستان کے خطے میں ہم کام کر رہے ہیں۔ پیس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، اس کو ہم فیس کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، چاہے میرے مذہب سے ہو، چاہے اور مذہب سے ہو، لیکن جو ہے ہم جس روشنی کو لے کر، جس چراغ کو لے کر کے ہم لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں، وہ روشنی اتنی وشال ہونی چاہیے، اتنی عمدہ ہونی چاہیے کہ وہ دھرتی، وہ ہندوستان کی، بھارت کی دھرتی پر کہ ایک ایک کونے میں ایک ایک فرد کے دلوں کے اندر جا کر کے بسنی چاہیے۔ تب یہ بھارت سپر پاور بن سکتا ہے، مضبوط طاقت بن سکتی ہے، سونے کی چڑیا بن سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے بہت خوب کہا ہے، 500 سال پہلے کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم اس کے بلبلے ہیں، یہ پاسباں ہمارا۔ آپ ان الفاظ پر غور کیجئے کہ یہ تو ایک کوزے میں کتنی ساری چیزیں سموئی ہوئی ہے، انہوں نے کتنا اچھا پیغام دیا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جب اس ہندوستان میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو اپنے اخلاق دکھائے، اسلام کو بتایا کہ اسلام آپس میں رواداری، بھائی چارگی، محبت، اخوت، اس کا یہ پیغام ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الخلق عیال اللہ، الخلق کہ جتنی بھی مخلوق ایشور نے اللہ نے پیدا کی ہے وہ تمام ایک کنبہ ہے، ایک کٹمب ہے، ایک فیملی ہے۔ اب جب بتائیے اتنی بڑی بات کہی، ایک کٹمب ہے، ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے ہم آپس میں ہمارے خیالات ایک ہو سکتے ہیں، ہمارے خدا اور بھگوان اور ایشور کے پاس جانے کے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں پہنچنا ہے ایک ہی منزل پر پہنچنا ہے، سبھی کو ایک ہی منزل پر پہنچنا ہے۔ اس لیے آج انسان اپنے سوارتھ کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی بول دے، چاہے اپنے مذہب کو کسی بھی طرح بیچ دے، یہ ممکن تو ہو سکتا ہے، لیکن جو خدا، جو ایشور، جو بھگوان لوگوں کے دلوں کے پر راج کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں سے قریب ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم یہ ساری سنتانیں، یہ سارے لوگ ہمارے ہیں، میرے لوگ ہیں، میرا کنبہ ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ انسان آپس کے ساتھ بھائی چارگی اور محبت کا پیغام پہنچائے۔
میں ان بچوں کو خاص پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. یہ ہماری نئی جنریشن ہے, نئی نسل ہے. آپ جیسے بچے, میرے پاس بھی 300-400 بچے میرے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. ان بچوں کو بھی یہی پیغام میں دیتا ہوں کہ آئندہ آپ نئی جنریشن ہے, آپ کو اس طریقے سے اس پھول اور ایسا جو ہے گلدستہ بن کر کے نکلنا ہے کہ صرف بھارت میں نہیں پورے وشو میں آپ ایسی مہک پھیلائے, چاہے اپنی مذہبی مہک ہو, چاہے اپنا کلچر ہو, چاہے اپنی تہذیب ہو, چاہے بھارت کی سنسکرتی ہو. ان تمام خوشبوؤں کو آپ اس طریقے سے پھیلائے کہ ہم تمام مذہب کو ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کرنے والے ہو, آدر کرنے والے ہو, ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والے ہو. جس مذہب کے اندر کسی مذہب کا ادب و احترام باقی نہیں ہے, وہ مذہب کی روح باقی نہیں ہے. ہر مذہب کے اندر بتایا گیا ہے, ہر مذہب کے اندر تاکیداً کہا گیا ہے کہ دوسرے مذہب کا رسپیکٹ کرو, اس کا ادب کرو, اس کا احترام کرو. لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا مذہب مبارک ہو, مجھے میرا مذہب مبارک ہو. ہر ایک اپنے مذہب میں پختہ ہونی چاہیے. اگر وہ اپنے مذہب میں پختہ اور پاکیزہ نہیں ہے تو اپنے مذہب کے ساتھ وہ وفاداری نہیں کر رہا ہے, وہ غداری کر رہا ہے. اس کو اپنے مذہب میں پختہ 100% پختہ ہونا چاہیے. جب وہ اپنے مذہب میں پختہ ہوگا تو اس کے اندر اچھے سنسکار ہوں گے, اچھے اخلاق ہوں گے, اچھے کردار ہوں گے, بری عادتوں سے بچا ہوا ہوگا, لوگوں کو سیدھی راہ پر, صراط مستقیم والی راہ پر لے کر چلنے والا ہوگا. میرے دوستوں, بہت سارے مہانبا اور معزز مہمان موجود ہیں. بہت ساری چیزیں ذہن پر منڈلا رہی ہے, لیکن وقت کا دامن بہت تنگ ہے. میں بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اس سی اے میڈیا گروپ کے مادھیم سے. رفیق صاحب اور روح رواں آپ کے سنگھ صاحب, ان تمام کو بہت دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا اچھا ہارمونی کا اور تہذیب اور کلچر کا اور یونیٹی کا پیغام لے کر کے, یہ آپ یہ نہ سوچیے کہ بہت کم لوگ ہیں, نہیں, یہ آپ کا پیغام پوری بھارت کے جو ہے کونے کونے میں اس کی روشنی پہنچے گی. ایسی ہماری دعائیں اور آپ کی ایسی کوشش ہے, ایسا ہمارا پیغام ہے. اس لیے جو ہے ہم سب چاہیں گے کہ ہمارا جو بھارت کا کلچر ہے, جو تہذیب ہے, تمام مذہبوں کو ایک ساتھ میں لے کر کے چلنا, آپس میں محبت سے رہے, اتفاق سے رہے اور رواداری کے ساتھ رہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیر رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھنا, یہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے, یہ کسی کوئی مذہب کا کلچر اور تہذیب نہیں ہو سکتی ہے. ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہے, ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اس ملک میں رہیں گے, چاہے جے شری رام کے نعرے کے ساتھ ہو, چاہے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ ہو, چاہے واحے گرو کے نعرے کے ساتھ ہو, چاہے جو ہے اور بھی مذہب کے نعروں کے ساتھ ہو, لیکن ہم اپنے نعروں کو پکاریں گے اور اسی بھارت میں رہیں گے, اپنی تہذیب کے ساتھ رہیں گے, ایک دوسرے کا ادب احترام اور محبت کے ساتھ رہیں گے. یہی آج کا ہمارا آپ کا سب کا پیغام ہے. اسی بات کو اپنی جو ہے بات کو میں ورام دیتا ہوں اور آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آپ لوگ یہاں پر آئے اور ان حضرات نے یہاں پر پروگرام منعقد کیا, بہت ہی مبارک پروگرام ہے, بہت ہی اچھی شروعات ہے. بلکہ یہ شروعات جو ہے ہندوستان کے, بھارت کے ایک ایک شہروں کے اندر ہونی چاہیے. ایسی ہماری دلی دعائیں, ایسی شبھ کامنائیں, ایسا ہمارا صدوات ہے. وہ ہمارا